أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق اللہ العظیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں. پہلی علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی یہ بیان کی گئی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور تیسری علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے یا اسے امانت دار بنایا جائے تو یہ خیانت کرے. یہ تین نشانیاں اور تین علامتیں یہ نفاق عملی کی ہے. باقی یہ تفصیل تو آپ جانتے ہیں کہ نفاق اعتقادی کسے کہتے ہیں اور نفاق عملی کسے کہتے ہیں، اور یہاں پر نفاق سے مراد نفاق عملی ہے. تو بہرحال چاہے نفاق عملی ہو، لیکن ایک صاحب ایمان کو اور صاحب ایمان کے لیے نفاق عملی سے بچنا بھی ضروری ہے. تین علامتیں ذکر ہوئی، جس میں سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے، امانت کا ثبوت نہ دے. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت داری کی صفت نہیں ہے. تو امانت داری کا ہونا یہ ایمان کی صفت اور ایمانی علامت، ایمان کی نشانی ہے. اس کے برعکس خیانت کی صفت کا انسان میں پایا جانا یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت اور نشانی ہے. اور آج ہم اور آپ میں جہاں
دوسری بہت ساری بیماریاں، روحانی امراض پائے جاتے ہیں، وہیں پر خیانت کا مرض بھی آج عام ہے۔ امانت، دیانت، یہ بہت ہی کم لوگوں میں ملے گا، اور خیانت یہ بہت زیادہ عام ہے، اس میں ابتلاء عام ہے آج۔ خیانت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ عام طور پر ہم امانت صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے، روپیہ، پیسہ، کوئی چیز، اور وہ اس میں مالک کی مرضی یا اجازت کے بغیر تصرف کرے تو بس یہی خیانت کہلاتا ہے۔ یہ یقیناً خیانت ہے اور امانت اور دیانت کے خلاف ہے، لیکن خیانت کا معنی اور مفہوم صرف اس تک محدود نہیں ہے۔ کرسی بیچ سے ہٹا، بہت ساری باتیں وہ خیانت میں داخل۔ یہی بات جو آپ کے سامنے آئی، کسی کے پاس کوئی مال رکھوایا، کوئی چیز رکھوائی، اب یہ جس کے پاس رکھوائی ہے اس کے لیے امین کا ہونا ضروری ہے کہ یہ امانتداری کا ثبوت دے، نہ اس میں مالک کی مرضی کے بغیر تصرف کرے، نہ اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے، نہ اپنے ذاتی استعمال میں لائے بغیر اجازت کے، نہ اس میں بغیر اجازت کمی بیشی کرے۔ وہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ مال ہے، اسباب ہے، کوئی چیز ہے، کسی بھی قسم کی چیز ہے، چاہے رکھوائی ہے یا چاہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے، چاہے طالب علم ہوتا ہے کسی ادارے کا، تو بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادارے کی طرف سے ملتی ہے اور وہ ادارے ہی کی ملکیت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی دفتر کا ملازم ہے، دفتر کے استعمال کے لیے اسے گاڑی ملی، موٹر سائیکل ملی، یہ استعمال ہونی چاہیے صرف دفتری استعمال اور امور کے لیے، لیکن اگر کوئی اس گاڑی کو، سواری کو اپنی ذاتی کاموں کے لیے، سیر سپاٹوں کے لیے استعمال کرے گا، یہ خیانت کرے گا۔ دفتری امور کے لیے ملا ہوا سامان، چاہے وہ اسٹیشنری کا سامان ہے، دوسرا اسباب ہے، اس کو اپنے ذاتی کاموں میں لانا، ذاتی استعمال میں لانا، یہ بھی خیانت کہلائے گا۔ ہمارے اکابرین کس درجے کے امین تھے، آپ حضرات نے واقعات پڑھے ہوں گے کہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، نام ذہن میں نہیں ہے اس وقت، تو کچھ کام کر رہے تھے، لیمپ یا لالٹین کی روشنی میں ایک مہمان آ گئے۔ جب وہ مہمان آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے وہ چراغ بجھا دیا، وہ لالٹین یا لیمپ یا چراغ جو بھی تھا اس نے بجھا دیا، اندھیرا ہوا۔ تو مہمان نے شکوہ کیا کہ بھئی مہمان کے آنے پر تو روشنی کی جاتی ہے، آپ نے مہمان کے آنے پر روشنی ہی گل کر دی، مزید اندھیرا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چراغ ہے یا لالٹین ہے یہ ادارے کے کاموں کے لیے ہے اور ادارے کی طرف سے، تو ادارے کے کام میں استعمال کرتا ہوں اس کی روشنی کو، تو مہمان کے لیے استعمال کی اجازت تو ادارے کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو ذاتی معاملہ ہوا، اس لیے میں نے روشنی اور چراغ بجھا دیا۔ یہ امانت اور دیانت کہلاتا ہے۔ آپ اور میں مسجد میں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی میں ایک پنکھے کے نیچے ہوں، ایک لائٹ کے نیچے ہوں، لیکن دوسری طرف 3-4 پنکھے ویسے ہی چل رہے ہیں جس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، لائٹیں بغیر کسی سبب کی چل رہی ہے، اس کی روشنی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، لیکن یہ دیکھنے کے باوجود میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ میں اس کو بند کرنے کے لیے اٹھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اندر سے احساس امانت نکل چکا ہے، اور یہ معاملہ تو امانت سے بھی بڑھ کر وقف کا ہے، تو احساس امانت آج ہم سے اٹھ چکا ہے۔
کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں مسجد کی، مدرسے کی یا ادارے کی کوئی چیز ہے وہ ضائع ہو رہی ہے یا اس کو غلط استعمال میں لایا جا رہا ہے، لیکن مجھے کوئی احساس اور پرواہ نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور احساس کے مٹ جانے کی علامت ہے۔ طالب علم کو ادارے کی طرف سے کتابیں ملی یا اور کوئی چیز ملی کہ بھئی آپ کے استعمال کے لیے ہے، پھر آپ کو واپس کرنی ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کتاب کا میں نے کیا حشر کیا، وہ ہم اور آپ خود جانتے ہیں کہ سال کے آخر میں وہ کسی قابل نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس ادارے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو جو اوقات ہم دیتے ہیں ادارے کو اس میں بھی ہم پابند ہیں، امانت کی حیثیت بھی رکھتا ہے، وعدے کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ ادارے کے جو اصول و ضوابط ہیں میں نے اس کو پڑھا ہے، اس ہدایت نامے پر، ان اصولوں پر میں نے دستخط کیے ہیں کہ میں ان تمام اصولوں کی پابندی کروں گا، یہ ایک وعدہ بھی ہے۔ پھر اس کے باوجود اصولوں کی پابندی نہ کرنا، ان کی رعایت نہ رکھنا، یہ امانت میں خیانت بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہے، کتنے سارے گناہ ہم اس میں جمع کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امانت میں ایک چیز بھی داخل ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانت، مجالس یہ امانت کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی مجلس کی جو خاص باتیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن آج ہمارے نزدیک اس کی کیا حیثیت اور وقعت ہے اور ہم کیا معاملہ کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ مجلس میں گفتگو ہوتی ہے، چلے بھئی میں بھی بیٹھا ہوا تھا، یا چلے میں نے بھی سن لی، اب ہم اپنا شاید فرض سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس مجلس کی گفتگو کو غیر متعلقہ افراد تک پہنچایا جائے، باہر پہنچایا جائے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کتنی ایک غیر اخلاقی بات ہوتی ہے کہ میں نفس فساد کی نیت سے، شر کی نیت سے وہ بات کسی تک پہنچاؤں۔ تو یہ المجالس بالامانہ کا کیا مطلب ہے؟ لیکن آج ہم میں سے کون اس کا خیال رکھتا ہے؟ بلکہ آج تو اسی مقصد کے تحت بعض مرتبہ مجالس میں شرکت کی جاتی ہے، نجی گفتگو سننے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بتکلف اس کے لیے تجسس کیا جاتا ہے، تگ و دو کی جاتی ہے کہ بھئی فلاں مجالس کی گفتگو مجھ تک پہنچائی جائے، میرے علم میں لائی جائے۔ اس کے لیے ہم کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں، کیا کیا طریقے کرتے ہیں، کیا کیا مکر و فریب اور حیلے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت لگو۔ اور المجالس بالامانہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن آج میں دین پڑھنے والا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، باوجود اس کے دین کے ان احکامات پر میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو کیا یہ باتیں امانت میں داخل نہیں ہوتی بعض مرتبہ مجالس کی؟ اور وہ انسان قرینے سے، احوال سے، ہر چیز سے معلوم کر لیتا ہے کہ ہماری یہ گفتگو ہے مجلس کی، امانت نہیں، وعظ و تبلیغ کی گفتگو ہے، اصلاحی گفتگو ہے، لیکن بعض مرتبہ مجلس کی گفتگو ہوتی ہے، عام گفتگو، تو یہ ایک مرض بن جاتا ہے کہ میں اس گفتگو کو سن لوں۔ بعض کا مرض ہوتا ہے کہ گفتگو کسی طریقے سے معلوم کر لوں، دوسرے لوگوں کی ٹوہ میں لگنا، تجسس رکھنا، یہ سب کے سب غیر ایمانی صفات ہیں، یہ ایمانی صفات نہیں ہے اس طرح کی حرکات کرنا۔ تیسری بات، اعضاء کا صحیح استعمال کرنا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں استعمال کرنا، یہ بھی امانت کا تقاضا ہے۔ اور اللہ پاک کے دیے ہوئے اعضاء کو، اس جسم کو
نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ علماء نے لکھا ہے آنکھ کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور شکر عملی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس آنکھ سے انسان نیک کام کرے، تلاوت کرے، قرآن کریم دیکھے، علم کے حصول میں اس کو ممد اور معاون بنائے، بیت اللہ کی زیارت کرے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، والدین کی زیارت کرے، اساتذہ کی زیارت کرے۔ لیکن اس آنکھ سے غلط دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ اس آنکھ کی خیانت ہے۔ کانوں کی نعمت اللہ پاک نے دی، زبان کی نعمت اللہ پاک نے دی، جتنے بھی اعضاء اللہ پاک نے دیے سب اللہ پاک کی نعمت اور امانت ہے ہمارے پاس۔ پھر ان کو غلط استعمال کرنا، ان کو گناہوں والے کاموں میں استعمال کرنا، کہ یہ خیانت میں نہیں آئے گا؟ یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ جسم کو گناہوں میں استعمال کرنا، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کے انعامات ہیں، لیکن اللہ پاک کی ان نعمتوں کو استعمال کرنا، کھانا ہے، پینا ہے، یہ علم بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں کا غلط استعمال، کھانے پینے سے طاقت حاصل ہوئی، اس طاقت کو ہی ہم اللہ پاک ہی کے نافرمانی میں اور گناہوں میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ پاک نے علم کی نعمت دی اور میں اس علم کو غلط استعمال کر رہا ہوں، اس کو دنیا کے مقاصد کے لیے استعمال کروں، اس کے ذریعے سے میں فخر کروں، تکبر کروں، اس کو دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کر لوں، یہ بھی بدترین خیانت ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے انعامات کو، نعمتوں کو، اعضاء کو مرضیات الہی کے خلاف استعمال کرنا، اللہ پاک کی نافرمانی میں اور معصیت میں استعمال کرنا، یہ بھی بدترین خیانت ہے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ لیں کہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی قسم کی خیانت میں ہم اور آپ ملوث ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ نفاق کی علامت نہیں ہے؟ کہ ایمان کے کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کسی اور کی ہوتی ہے، ہم ان کا بالکل بے دریغ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض مرتبہ ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال نہیں رکھیں گے تو یہ معاملہ بڑی باتوں تک چلا جاتا ہے۔ ایک ساتھی ساتھ میرے کلاس میں بیٹھتے ہیں، ان کی پینسل لکھی ہوئی ہے، وہ ہے یا ان کے خیال نہیں ہے یا موجود نہیں ہے، میں نے ان کی پینسل بغیر اجازت استعمال کی، ان کے قلم کو بغیر اجازت اٹھا کے استعمال کیا، ان کی کاپی کو میں بغیر اجازت کھول کے پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ مجھے معمولی سی بات لگ رہی ہے، لیکن یہ معمولی سی بات تو نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے، غلط ہے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے کل کو کیا ہوگا؟ اس کا بیگ کھول کے اس کی بھی تلاشی لیں گے۔ جب یہ مزاج آ جاتا ہے نا انسان میں، خاص طور پہ طالب علم میں، پھر وہ پرائی چیز کو پرائی نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیں، ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، انسان کے اندر جب یہ مرض آ جاتا ہے یہ خیانت کا اس طرح، تو پھر وہ کسی اور کی چیز کو بالکل ایک سرکاری اور وقف مال سمجھتا ہے، جو کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی اور وہ انسان گزرے ہیں جنہوں نے معاشرت کے آداب کو بھی زندہ کیا۔ معاشرت کے آداب کو فرماتے تھے معاملات کا، معاشرت کا درست ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا عبادات اور عقائد کا درست ہونا۔ لیکن آج ہم اس معاشرت کو، معاملات کو شاید اپنے دین سے خارج سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے مریدین، متعلقین کی تلامذہ کی سخت گرفت فرماتے تھے۔ آج تو ہم اس کو کسی کھاتے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کا اگر ہم سے پوچھا جائے، باس پرس کی جائے، تو ہمیں وہ پوچھنے والا ظالم محسوس ہوتا ہے، اپنے آپ کو انتہائی درجے کا مظلوم تصور کرتے ہیں، تو بالکل غلط ہے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ملاقات کے لیے ٹرین میں آئے، بچے کو ساتھ لائے، حضرت تھانوی نے پوچھ لیا، بھائی بچے کا ٹکٹ پورا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر تو پوری تھی لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے تو میں نے پورا ٹکٹ نہیں کٹوایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اجازت واپس لے لی، خلافت سلب کرنا، تم اس قابل نہیں ہو،
تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے معاملات خراب ہے، تم لوگوں کی کیا اصلاح کرو گے؟ آج معاملات ہمارے 100% خراب ہوتے ہیں، لیکن بس ہم اپنے آپ کو بالکل دودھ سے دھلا ہوا اور فرشتہ تقریباً قریب تصور کرتے ہیں. کیوں؟ معاملات تو بالکل ہے نہیں نا. معاملات چاہے خراب ہے، پیچھے مارکیٹ میں، گھر میں، محلے میں، مدرسے میں، کہیں پر بھی معاملات صفر ہے میرے، معاشرت صفر ہے، اخلاق صفر ہے، لیکن بالکل میں ماشاءاللہ جو ہے صاف ستھرا گھوم رہا ہوتا ہوں. تو یہ معاشرت کے آداب یہ ضروری ہے، یہ معمولی چیزیں اور معمولی باتیں نہیں ہیں. دوسروں کے موبائل اٹھا کے اس میں چیزیں دیکھنا، دوسروں کی کاپی اٹھانا، ذاتی ڈائری اٹھا کے دیکھ لینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ٹوہ میں لگنا، باتیں معلوم کروانا، تجسس کروانا، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، یہ سارے کی ساری خیانت کی صورتیں ہیں. یہ معاشرت پہ ہم تھوڑی چل رہے ہیں. ہم کیا دین پڑھ رہے ہیں؟ ہم کون سا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا ہم آگے دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے؟ خود میری ترتیب ساری بگڑی ہوئی ہے، میری امانت کی حالت یہ ہے، المجالس بالامانہ کی حالت یہ ہے، ولا تجسسوا پر عمل یہ ہے. اور امانت کی تعلیم شریعت نے دی، خیانت سے شریعت نے روکا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. لیکن میری امانت اور دیانت کا عالم کیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سب طلبہ ہیں، اور جتنا دین سیکھنا ہے اتنا ہی معاشرت بھی سیکھنی ہے. دین کو عمل میں لانا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے کہ زاد الطالبین یا ریاض الصالحین یا مشکات المصابیح سیاہ ستہ میں حدیث پڑھ لی، بس برائے پڑھنا ہے، خالی بس امتحان دینا ہے، پاس ہو جاؤں. یہ عمل کرنے کے لیے فقہ ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرے علوم ہم پڑھ رہے ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہے. یہ صرف ایک رسمیہ خانہ پوری تو نہیں ہے کہ میں 8 سالہ میں درس نظامی بس پورا کر لوں، عالم کہنا ہوں خالی. یہ دین پر عمل کون کرے گا؟ تو شریعت نے اور دین نے ہمیں خیانت سے منع کیا ہے. اعضاء کی خیانت ہو وہ بھی منع ہے، مجالس کی امانت خیانت ہو وہ بھی منع ہے، عام معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے خیانت ہو وہ بھی منع ہے. تو ایک کامل ایمان کی علامت یہ ہے اور ایک کامل مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر شعبے میں امانت اور دیانت کو ثبوت دیتا ہے، ہر شعبے میں. آج کتنی چیزوں میں ہم خیانت کرتے ہیں، کتنے معاملات میں ہم خیانت کے ثبوت دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم امانت دار تصور کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو دین پر پورا کے پورا عمل کرنے والا بن جائے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹے کہ بھئی چلے صرف عبادات تو ہو رہی ہے، معاملات صفر ہے، عقائد میرے ٹھیک ہے، معاشرت بالکل خراب ہے. نہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، پانچوں شعبوں میں مسلمان بننا ہے، پانچوں شعبوں میں صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصر مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم وعلیہم الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا دافع البلیات اللهم يا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ خلفاء اربعہ اور سلسلہ اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے اعزاء اقارب کو دوست احباب کو پوری امت مسلمہ کو خصوصاً اپنے والدین کو اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصراً ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, آنکھوں کو بند کر لے, زبان کو تالو سے لگا لے, سر کو جھکا لے اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل سب دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ کچھ خبر نہیں تھی تیرا
کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پہ مرنا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میرا ہے خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی میرا ہے خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك